الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے انسانی ارواح کو پیدا کیا، اور تمام روحیں خواہ وہ کافر تھیں یا مومن، اللہ نے سب کو زندگی بخشی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی پہلی نسل کو ان کے جسم سے نکالا، پھر دوسری نسل سے تیسروں کو، اور تیسری نسل سے چوتھوں کو، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کل تعداد کتنی ہوئی، اور پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول چین میں پیدا ہوگا، یہ کل کتنے خرب انسان بنے۔ اور اس وقت ان سب کو جمع فرمایا اور ان سے ایک بات پوچھی۔ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے متعدد باتیں ایسی ہوئی ہیں، اور نبوت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم انہیں جان سکیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو کتابیں انسانوں کے سامنے رکھی، اور اللہ نے کہا انسانوں، اس میں آخری آدمی جو جہنم میں جائے گا اور آخری جسے ہم جنت میں بھیجیں گے، ان سب کی فہرستیں اور جمع کر کے تفریق کر کے ہم نے اسے فائنل کر دیا ہے۔ اور اللہ نے دونوں کتابوں کو اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سب جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں، میں سب سے بلند و بالا اور میں سب سے بے نیاز ہوں۔ کچھ روحوں کو الگ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، یہ تیرے بیٹے ہیں جنہیں میں نبوت دوں گا۔ اور آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میرے یہ بیٹے اللہ کا بہت بڑا قرب حاصل کریں گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے پہ ہاتھ رکھا، انگلی رکھی، اور کہا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کے متعلق خدا نے انہیں خوشخبری دی کہ ایک بہت بڑی قوم یہودی وہ تمہارے اس بیٹے کی نسل سے ہوں گے۔ پھر عمر پوچھی کہ اللہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی عمریں 100 سال کے قریب رہ جائیں گی۔
آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ کی عمر میں 1000 سال رکھ رہا ہوں، اور جب تمہارا یہ بیٹا آئے گا تو دنیا میں عمومی طور پہ عمریں 100 سال تک رہ جائیں گی۔ تو پریشان ہوئے اور کہا میرے پروردگار اس بچے کی عمر؟ تو فرمایا 60 سال۔ عرض کیا میرے پروردگار اتنا میرا خوبصورت بچہ، اتنا نور اس میں چمک رہا ہے، اور آپ میرے اس بچے کو صرف 60 سال عمر دے رہے ہیں، جبکہ باقی لوگوں کو 100 سال زندگی آپ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، ہم نے جو کچھ لکھ دیا ہے ہم اسے بالکل تبدیل نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا میرے پروردگار، سوچتے رہے، پھر کہا اللہ اگر میں 40 سال اپنی زندگی کے اپنے بیٹے کو دے دوں تو یہ ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ دے دو۔ انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ ایک کاغذ اور قلم لاؤ اور اس پہ لکھو کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے 1000 سال عمر دی تھی، اور اس نے اپنے بیٹے کو 40 سال زیادہ کر کے اس کی عمر 100 سال کر دی ہے، تو ان کی عمر 960 برس ہوگی۔ فرشتوں نے لکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا دستخط کراؤ اس سے۔ انہوں نے دستخط کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں اسے میرے عرش کے نیچے ایک خزانے میں دفن کر دو۔ چنانچہ جب ان کے 960 سال پورے ہوئے، اب اتنی پرانی بات کس کو یاد رہتی؟ فرشتے حاضر ہوئے اور نے کہا حضرت آپ کی مدت پوری ہو گئی، اور حکم یہ ہے کہ اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو آپ کو زندگی دے دیتے ہیں، ورنہ اصولاً آپ اپنی زندگی گزار چکے۔ انہوں نے کہا 40 باقی ہیں، ابھی 960 کا ہوا ہوں، 1000 سال عمر ہے میری، واپس جاؤ۔ وہ کوئی اور گروپ تھا فرشتوں کا، یہ کوئی اور گروہ تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، چلے گئے۔ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسی آدم فنسی ذریتہ، یہ دیکھا تم نے آدم بھول گیا ہے نا بات کر کے، یہ خراب عادت اس کی اولاد کو بھی پڑ جائے گی، باتیں کریں گے پھر بھول جایا کریں گے۔ سے جا کر یہ تحریر دکھاؤ۔ جب انہوں نے وہ تحریر دیکھی تو وہ پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ میں اپنی فضل اور رحمت سے تمہیں بھی 40 سال اور دے دیتا ہوں، اور تمہارا بیٹا بھی 100 سال کا ہو جائے۔ اتنے واقعات ہوئے ہیں اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ صرف نبوت ایسی چیز ہے جو ان واقعات پر روشنی ڈالتی ہے، اور وہ بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر وہ نہ بتاتے یا بہت سی چیزیں انہوں نے نہیں ارشاد فرمائیں تو کسی کے ذہن میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ تم بتاؤ میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا پروردگار کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس پہ کہا کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ ہر انسان جب دوبارہ ہمارے پاس واپس آئے تو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو تیرا علم ہی نہیں تھا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں تھا۔
اس لیے کائنات میں جتنے بھی یہ ملحد ہیں، بڑے بڑے خدا کے منکر، بڑے بڑے دہریے، کمیونزم کے داعی کیا، اور سوشلزم کے ماننے والے کیا، اور اللہ کا مذاق اڑانے والے کیا، اور روس کے سائنسدان جب وہ پہنچے خلا میں تو 66 میں خروشیف نے پھر پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ ہم تو اوپر سے بھی ہو آئے، کدھر ہے مسلمانوں کا خدا؟ یہ سب کے سب لوگ جب آخری لمحے زندگی کے آئے اور بیماری کا ہاتھ پڑا اور مجبوری اور بے بسی اور بے کسی سامنے آئی، تو انہوں نے کہا جاؤ اور جا کر عیسائیوں سے کہو اپنے گرجوں میں، اور مسلمانوں سے کہو اپنی مساجد میں، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ میری یہ گھڑی اور میرا یہ لمحہ آسان ہو، میں مر جاؤں۔ وہ جو روح میں اللہ نے ایک بات ڈال دی تھی نا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، وہ ہیرا چمکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ سے غافل رہتے ہیں، مومن آدمی نہیں رہتا۔ مومن آدمی ہر لمحہ یہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میری مشکلات کو کوئی حل کرنے والا ہے، میں مایوس بھی ہو جاؤں تو بھی وہ مدد کرتا ہے، میں نے زندگی اس کی نافرمانی میں گزاری ہے، اس کے باوجود اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں جاؤں۔ مومن آدمی میں یہ ہیرا پالش ہوتا رہتا ہے، گرد پڑتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس پہ ایک عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ماتریدی اور اشاعرہ ان دونوں کے درمیان۔ دو لفظوں کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے سیدھے سادے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے، جاؤ گے اچھے اعمال کرنا، ان کا جی اللہ کے رسول جنت ہے، برا کرو گے جہنم، جی ہے، مجھے مانو پیغمبر، جی حضرت مان لی، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے حضرت آپ فرماتے ہیں ایک۔ اور جب یہ دعوت پھیلی ہے اور عربوں سے نکل کے عراق کی فتح کے بعد ایرانی آئے ہیں اس دعوت میں، اور اجمیوں میں پھیلی ہے، ایک وہ علاقے جو اس وقت ایرانیوں کے تحت تھے، اور ایک یہ سمرقند اور بخارا، اور یہ سارے علاقے جب فتح ہوئے ہیں تو ان میں فرق یہ ہے کہ عرب بیچارے سیدھے سادے بدو قسم کے لوگ تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایرانی اور یہ سارے علاقے یہ کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے ہر اس چیز کی جہاں پر پہنچ کے انسانی عقل جواب نہیں دے سکتی تھی۔ مثلاً بجلی کی عبادت کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، پانی کی عبادت کرتے تھے کہ بجلی چمکتی ہے، آخر یہ ہے کیا چیز؟ جب نہیں حل کر سکے تو انہوں نے کہا یہ خدا ہے۔ اور آخری غلبہ جو پوری اس دنیا پہ ہوا وہ بدھ مت کا تھا۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بدھا جو تھے وہ پیغمبر تھے، لیکن ان کی دعوت اتنی پھیلی ہے، کروڑوں اور اربوں لوگوں نے بدھ مت کو قبول کیا ہے کہ ایسی برکتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعوت میں ہوتی ہیں۔ اب بھی سوچیں، پورا افغانستان، برما، انڈیا، یا آپ کا پاکستان، یا آپ کا اسلام آباد، یہاں بدھسٹ جو تھے ان کی خانقاہیں ہوتی تھیں، یا آپ کا فارن آفس، یا آپ کا شکر پڑیاں، کتنی جگہیں ایسی ہیں۔ یہ حافظ یا شاء اللہ دتا پتہ نہیں کوئی جگہ ہے،
یہاں جائیں وہ سب بدھسٹ تھے۔ یہ اسلام آباد جنہوں نے بھی بنایا ہے انہوں نے ساری تاریخ برباد کر دی۔ کاش کم سے کم سنبھال ہی لیتے کہ مورخین کو اس علاقے کی تاریخ لکھنے میں، ضبط کرنے میں بہت بہت تاریخی اثاثے ہاتھ آتے۔ کٹاریاں مرکز تھا بدھسٹ کا اور ہندوؤں کا، اس سب کو تباہ کر کے اور انہیں سینکڑوں مربع جا کر پنجاب میں دے دیے۔ ذرا خیال نہیں کیا کہ جس چیز کو ہم مٹا رہے ہیں یہ قوموں کی زندگیاں ہیں، قوموں کی تاریخیں۔ اور اس کے بعد سب سے مؤثر دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی توحید سکھائی، وہ تشریف لائے، سینکڑوں سال درمیان میں کوئی نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا خدا اس چیز سے راضی ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب اللہ کو ماننا کس بنیاد پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، جب یہ عقل کا طوفان اٹھا سارا مشرق سے اور لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کو مانیں گے عقل کی بنیاد پہ، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے لیکن عقل سے بتاؤ خدا کہاں ہے۔ ایک پورا گروہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہا عقل کی بنیاد پہ خدا کو نہیں مانا جا سکتا، عقل مانتی ہی نہیں، نبوت اس پر اعتبار کر کے اللہ کو مانا جائے گا۔ یہ دونوں دعوتیں اتنی پھیلیں کہ حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے علم کلام میں امام تھے، جیسے فقہ میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے قرات میں ہمارے امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے حدیث میں بڑے بڑے محدثین اور ائمہ ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم عقلاً بحث کرتے ہیں خدا پہ تو ہمارے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی لیے ہم حنفی اور ماتریدی کہلاتے ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا عقل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ جو اللہ نے پہلے پیدائش سے تمہاری پوچھا تھا نا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اور تم نے کہا تھا ہاں بس یہ کافی ہے، انہوں نے کہا اس کے بعد تمہارے پاس نبوت کا پیغام آئے یا نہ آئے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، تمہیں بہرحال اللہ کو ماننا ہے، اگر نہیں مانو گے تو تم خدا کے منکر ٹھہرائے جاؤ گے۔ اللہ نے روح میں ڈالا ہے کہ میں ہوں، اسی وجہ سے کہ قیامت میں خدا تمہیں معذور قرار نہ دے، وہاں جا کے کہتے پھرنا کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام ہی نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، تو کوئی نہیں تمہاری سنے گا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے دل میں تمہارے ڈالا تھا یا نہیں، مرنے سے پہلے میری یاد آ گئی تھی یا نہیں، دنیا میں میرے متعلق سنا تھا یا نہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود کہتے ہو کہ تمہیں کوئی یاد دلاتا۔ یہ بنیاد ہے اللہ کے معرفت کی، ہم حنفیوں کے نزدیک۔ اور دوسرے امام ابو الحسن علی عشری تھے، جیسے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا نام آپ سنتے ہیں، ان کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے ایک نیا نظریہ اور موقف پیش کیا، انہوں نے کہا اللہ کی معرفت بر بنائے عقل، اور اللہ کی معرفت اس وجہ سے کہ اس نے اقرار کروا لیا تھا، یہ کافی مضبوط دلیل نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت پیغام آئے نبوت کا اور نبی بتائے آ کے اور خدا کی کتاب بتائے کہ اللہ ہے تو تب مانیں گے۔ یہ دونوں مسلک اہل سنہ کے ہیں، دونوں درست کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک کوئی پیغام لا کر سنائے گا نہیں، اللہ جیسی عظیم ہستی کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ بس تمہیں اتنا مان لینا کافی ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک اور پیدا کرنے والا ہے،
کیونکہ اس نے پہلے دن تمہارے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی، تم نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں۔ اس لیے جس شخص کو بھی اللہ کی معرفت حاصل ہے، خواہ اس معرفت کی بنیاد وہ ازلی اقرار ہے جو ہوا تھا، اور خواہ اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج لے۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور لوگوں اس کائنات میں کوئی قریہ اور بستی ایسی نہیں ہے جب ہم نے رسولوں کو نہ بھیجا علیہ السلام۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، سرہند شریف میں تھے، سرہند کے قریب غالباً سامانہ ایک جگہ ہے غالباً، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی اس راستے پہ جاتا ہوں تو یہ جو 11 قبریں ہیں نا، ان میں ایسا نور برستا ہے کہ یہ نور صرف نبیوں کی قبروں پر برسا کرتا ہے اور کہیں آئے ہوں گے، پیغام دیا ہوگا کرشن چندر کے متعلق۔ بہت بڑے بڑے مسلمانوں نے لکھا کہ کرشن چندر کے متعلق بظاہر یہ ہے کہ خدا نے اسے نبوت دی تھی اور ہندوؤں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ تو کچھ بھی ہو، مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو وابستہ رکھے، چاہے عقل کی بنا پر اور چاہے وہ نبوت کی بنا پر، دونوں میں سے کوئی بھی بنیاد بنے، مگر اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اپنی بندگی خدا کے ساتھ جوڑے۔ خوشی خوشی آمادہ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرے، یہ اس کی وارفتگی اور محبت ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جسے موت سے ڈر لگتا ہے، طبعی طور پہ اچھا نہیں سمجھتا، لیکن جب وقت آ جاتا ہے جان دینے کا تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹتا۔ یہ دونوں اللہ کے مطیع اور فرما بردار بننے ہیں، اور اللہ ان سے راضی اور خوش ہے۔ اسی کو قرآن میں آیا ہے، اللہ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا نا مر جانے کا، ہم پہ مٹ جانے کا، وہ پورا کر گئے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور ان میں کتنے ہی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی جان لے لیں، ہم پیش کریں گے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور لوگوں اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ موت، اس کی کیفیات، اس سے گزرنا اور اللہ کی حاضری، یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کیسی شدید گرمی ہے اور آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ للصائم فرحتان، جو روزہ رکھتا ہے اسے ہم 2 خوشیاں دیں گے، فرحۃ عند اللقاء، فرحۃ عند الافطار۔ ایک خوشی جب وہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے افطار کرتا ہے، پیاس بجھتی ہے، کیسا خوش ہوتا ہے۔ وفرحۃ عند اللقاء، اور جس دن ہم ہاتھ ملائیں گے، جس دن ہم استقبال کریں گے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، وہ بھی میرے بندے پہ میرا انعام۔ اللہ کی ملاقات، اللہ سے ملنا، اس پر اعتماد،
اس پر بھروسہ، مومن کی ساری زندگی کا ماحصل یہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درجات کے متعلق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوئی کام کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں حاضر، فرمایا کہاں؟ انہوں نے کہا کہ میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھا۔ فرمایا کیا ہو رہا تھا؟ اس کا ام المومنین نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھے دیکھ لو، اور جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو جنت میں جا کر بھی پھر تم لوگوں میں سے بہت سے مجھ سے نہیں ملیں گے، نہیں دیکھ سکیں گے، بس یہ آخری ملاقات بہت سوں سے اس دنیا میں ہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ پڑے۔ ام المومنین نے دیکھا تو ان کا کیا ہوا ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہ آپ نے فرمایا؟ ان کا ہاں۔ انہوں نے کہا میں قسم دیتا ہوں خدا کی، میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو جنت میں حاضری نہیں ہو سکے گی اور صرف دنیا میں ہی۔ ام المومنین چپ ہو گئی، انہوں نے اصرار شروع کیا اور انہوں نے کہا قسم کھائیں ام المومنین میں ان میں ہوں یا نہیں، مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بس اس زندگی میں جو ہو گئی تھی عمر اتنا ہی کافی ہے، آگے نہیں ہوگی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا عمر اللہ کی قسم تم ان لوگوں میں نہیں ہو، اور میں تمہارے بعد کسی شخص کو کوئی قسم قول قرار نہیں دوں گی، میں بولوں گی۔ اسی طرح اللہ کی رویت ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ ایسے لوگ اب تک اس امت میں پائے جاتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے، اور وقت جب پورا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہٹو بیچ میں سے، میرا بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کی روح نکالوں، دیکھو میں اپنے بندے کے اور تمہارے اپنے درمیان تمہیں بھی نہیں چاہتا، میں اس کی روح نکالنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قیامت میں رویت ہوگی۔ فرمایا کچھ ہوں گے جنہیں قبر میں بھی اللہ کی زیارت ہوگی۔ فرمایا کچھ اتنے خدا کے عاشق ہوں گے، محبت والے، کہ جنت میں ہر ہفتے خدا انہیں بلا کر ان سے باتیں کرے گا، اور وہ جب ہفتے کے بعد کی ملاقات اور میٹنگ سے گھر واپس آئیں گے تو اللہ کا نور ان پہ ایسے پڑے گا، ایسے چمکیں گے ان کے چہرے کہ ان کے گھر والے کہیں گے کہ آج کوئی خاص بات ہے، بہت چمکدار چہرہ ہے۔ وہ کہیں گے ہاں آج پروردگار عالم نے بلایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں صبح اور شام 2 وقت جنت میں اللہ بلائے گا اور انہیں چیزیں پیش کرے گا کہ یہ کھاؤ، یہ پیو، اس طرح رہو، یہ تمہارے پہ میرا انعام۔ اس لیے اللہ سے محبت مطلوب ہے۔ اللہ ایک حقیقت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت۔ شکوے، شکایت، بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس سے چمٹ جانا اور اس کو نہ چھوڑنا، یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی اور مومن کا زندگی کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔